اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے بعد میاں بیوی پہلی رات کیا کریں اور کیسے کریں؟ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس طرح نکاح کے بغیر عورت سے مباشرت کرنے میں گناہ ہوتا ہے، اسی طرح اگر نکاح کے بعد بیوی سے مباشرت کرے تو مباشرت کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ غور کریں کہ ایک شخص لطف اندوز ہو رہا ہے، اپنی نفسیانی خواہش پوری کر رہا ہے، مباشرت کی لذت لے رہا ہے، لیکن اگر وہ حلال طریقے سے کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ مضمون پڑھیں اور مکمل طور پر طریقہ جان لیں۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ نکاح جو کیا جاتا ہے، چار خوبیوں میں سے کسی ایک خوبی کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ مالدار عورت کو دیکھ کر، یا جمال یعنی خوبصورتی دیکھ کر، یا پھر حسب و نسب خاندان دیکھ کر، یا پھر دینداری دیکھ کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حکم فرمایا ہے کہ دیندار عورت سے نکاح کرو، اور ہاں یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوگی کہ کسی عورت سے آپ نکاح کر رہے ہوں اس کی دینداری کی وجہ سے، اور ساتھ ہی اس میں خوبصورتی بھی پائی جا رہی ہو، حسن و نسب بھی پایا جا رہا ہو، اور ایسے ہی عورت مالدار بھی ہو۔ خیر بات یہ ہے کہ نکاح کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کرو کہ اپنا انتخاب پر آپ کو کسی خوشی بھی ہو۔ جب شوہر بیوی کے پاس جائے تو محبت بھی بھرے لہجے میں سلام کرے اور کچھ دیر اس کو مانوس کرنے کے لیے باتیں کرے اور آداب وغیرہ بتائے۔ پھر اسے بتانے کے بعد اس کی پیشانی کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھے۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے اس خاندان کی اور اس کے مزاج اور طبیعت کی بھلائی مانگتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس کے مزاج اور طبیعت کے شر سے آپ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد وضو کر کے بہتر ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ 2 رکعت نماز شکرانہ کہ اس طرح پڑھیں کہ مرد آگے کھڑا ہو اور عورت پیچھے۔ نماز کے بعد خیر و برکت، باہمی محبت اور اتفاق و اتحاد اور آپس میں مزاج کی ہم آہنگی ہونے کی دعا کریں۔ مزید یہ کہ عربی دعا بھی پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، میرے لیے میرے گھر والوں میں برکت عطا فرما، اور میرے قربانی کے لیے مجھے برکت عطا فرما۔ اے اللہ، اس کو مجھ سے اور مجھ سے اس کو روزی عطا فرما۔ اے اللہ، جب آپ ہمیں جمع کریں تو خیر کے ساتھ جمع کریں، اور جب الگ فرمائے تو خیر کے ساتھ الگ فرمائے۔ پہلی رات ملاقات کے وقت شوہر کو چاہیے کہ ابتدا میں بیوی کو اپنے ساتھ مانوس کرے، اپنی باتوں کے ساتھ اجنبیت کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ عورت اپنا روب جمانے اور دبدبہ بٹھانے کی کوشش نہ کرے، اعتدال کو ملحوظ رکھتے ہوئے عزت اور نرمی کے ساتھ پیش آئے کہ بیوی وہ قلبی سکون حاصل کر سکے، اس کی بیوی بوجھ میں کمی آ جائے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی رات مباشرت کرنا ضروری ہے، یہ بات درست نہیں۔ تاہم اگر مباشرت کرنے کا ارادہ ہو تو اس سے پہلی عورت کو مکمل طور پر مانوس کرے، اسے تیار بھی کرے، اور اس بات کا ہر صحبت کے وقت پورا خیال رکھے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انیتا الطالبین میں لکھتے ہیں کہ صحبت سے پہلے عورت سے ملاقات کر کے اسے تیار کرے، اور اپنی خواہش پوری ہونے کے بعد لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً ہی عورت سے الگ نہ ہو جائیں، بلکہ عورت کی خواہش پوری ہونے تک انتظار کرے، ورنہ عورت کو مکمل تسلی نہیں ہوتی، وہ چیز بعد میں نفرت و قدرت کو جدائی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ صحبت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ایسے وقت میں قبلے کی طرف منہ نہ کرے، پردے کی حتیٰ المکان رعایت کرے، بلکہ برہم نہ ہو جائے۔ مناسب نہیں کہ کسی اجنبی یہاں تک کہ کسی چھوٹے بچے کی نظر پڑے کا اندیشہ نہ ہو۔ صحبت کے وقت بسم اللہ پڑھ کر یہ دعا کا اہتمام نہ کرنے سے شیطان صحبت میں شریک ہو جاتا ہے، اور یہ بچے پر بھی شیطانی اثر پڑتے ہیں۔ صحبت کے بعد کوشش کریں کہ غسل یا کم از کم استنجا اور وضو کر کے سوئیں، اور یہ بھی آداب میں سے ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں کی جو پوشیدہ اور راز کی باتیں ہیں کسی سے ان کا تذکرہ نہ کرے، نہ مرد نہ عورت، یہ بے حیائی ہے، بے شرمی کی بات ہے۔ پھر محبت والی باتیں شروع کرے، اور آپ اہلیہ کو یہ بھروسہ دیں کہ وقتاً باپ کے بعد سب سے اعلیٰ اور اچھی تربیت ایک عورت کے لیے شوہر کی سرپرستی ہے۔ پھر اس کے بعد قبل از مباشرت باتوں سے شروع کر کے جسم تک پہنچے، اور بیوی سے جنسی کھیل کود کرے۔ جماع کے وقت بات نہیں کرنی چاہیے، اسے توترا گونگا بچہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بیوی کی شرمگاہ کی طرف بھی نہ دیکھے کہ اس سے بچہ
مہنگا پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ نماز کے اوقات میں بھی ہم بستری نہ کریں کیونکہ اس سے بچہ نافرمان پیدا ہوتا ہے۔ پھر اصل مباشرت کے عمل کو سر انجام دے لیکن مکمل ننگا نہ ہونے بہتر ہے۔ اپنے اوپر کوئی چادر وغیرہ ڈھانپ لے، بوس کنار اور چھونے کاٹنے کے لمس کرنے اور جنسی طور پر مکمل کھیل کود اور چھیڑ چھاڑ کے بعد آہستہ آہستہ دخول کرے۔ بے وقت پورا دخول نہ کرے کہ جس سے بیوی کو تکلیف ہو، یعنی شروع زوردار دخول نہ کرے بلکہ آہستہ آہستہ جب بیوی کی عادت بن جائے تو پھر اس کی اجازت اور اس پر رحم و کرم کرتے ہوئے مباشرت کے عمل کو مکمل کرے تاکہ دونوں کے اس عمل سے مکمل سیراب ہو جائیں۔ بیوی بھی جنسی اعتبار سے مکمل طور پر مطمئن ہو جائے تاکہ شوہر کی عزت بیوی کی نظر میں اور بھی بڑھ جائے۔ اکثر علاقوں میں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ بیوی کی شادی کی پہلی رات اگر دلہن کی شرمگاہ سے خون جاری ہو اور دخول میں مشکل پیش آئے تو اس کو عورت کو کنواری ہونے یا پاک دم ہونے پر محمول کرتے ہیں۔ بعض صورت دیکھ کر اس پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔ کیا شرمگاہ سے خون کا نکلنا اور دخول میں وقت دقت پیش آنا کنواری ہونے کی علامت ہے تو یاد رہے کہ ایسی کوئی بات نہیں بلکہ یہ پردہ بکارت زائل ہونے کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، مثلا شادی میں تاخیر یا مرض یا دیگر وجوہات بھی ہو سکتے ہیں، مثلا کسی جگہ سے چھلانگ لگانا یا کسی وجہ سے جھٹکا لگنا وغیرہ۔ نیز بغیر ثبوت شرعی کے کسی مسلمان یا مرد عورت پر بدکاری یا ناجائز تعلق کی تہمت لگانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے شادی کی پہلی رات میں شرمگاہ سے خون نہ آنا یا دخول میں مشکل پیش آنے کی بنا پر زنا کی تہمت لگانا وقتاً درست نہیں، یہ خلاف شرع ہے، رواج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بے گناہ لوگوں پر الزام لگانا آسمانوں سے بھی زیادہ بھجل ہے، یعنی کہ بڑا گناہ ہے۔